آپ چلتے ہیں آج کی محفل کے خاص مہمان پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے عزیز دوست جناب حنیف احمد صاحب کی طرف وہ آئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ علیہ وسلم. محترم فاروقی صاحب، اطہر عباسی صاحب، حامد اسلام صاحب، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم. ایک قدیم روایت ہے جدہ آنا اور آپ لوگوں سے مخاطبت 25واں برس ہے، اور جو پہلا پروگرام تھا اس پروگرام کے بھی کچھ سامعین اس محفل میں بھی شریک ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے کہ یہ تکلم کا ہے، یہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا. آپ لوگوں سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. کچھ نئے لوگ بھی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ معتبر سماعتیں ہمیں میسر ہیں. بہت ساری باتیں ہوئی، میں سن رہا تھا. عطاء اللہ فاروقی صاحب کی کچھ گفتگو میں نے بھی سنی. محمد فاروقی صاحب بہت سی چیزیں آئی سامنے میں جی، اور انہوں نے مجھے بہت کچھ بولنے کا مواد فراہم کیا. تو بلکہ میں اس کو آغاز کروں گا تلاوت قرآن کریم کی جو آج آیات فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. قاری صاحب تو چلے گئے اور پھر جا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور جو آگے جو بات آئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں سے پھر إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہاں تک جو بات ہوئی اور کیا تلاوت فرمائی. جی چاہتا ہے بہت گفتگو ہو آج، اور انشاءاللہ میں آج بہت گفتگو کروں گا کیونکہ ابھی گفتگو کا جو میں سوچ کر آیا تھا وہ سب تبدیل ہو گیا مجھے، اور اس میں بڑا ہاتھ فاروقی صاحب کا ہے، ان کی اس گفتگو کا. پہلے بات کر لیتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ پر. ترجمہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. نہیں، بہت سارے علماء نے، مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بات اس کا کینوس بڑا ہو گیا، اب کینوس اس کا بڑا ہو گیا. اب یہ کیونکہ یہاں میں اس کی پیچیدگیوں میں نہیں جا رہا کیونکہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ذکر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی بات ہوئی. اب صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذکر سے چند مثالیں لاتے ہیں اور گفتگو صرف قرآن پہ ہوگی، صرف فوکس قرآن پہ کیا جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر ذکر کے بعد یعنی اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر قرآن کریم، اور کس طرح اللہ تعالیٰ بار بار انا نحن نزلنا الذکر، یعنی کس انداز سے بات کر رہا ہے. تو ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں کہ ہم نے بیٹھ کر کچھ تسبیحات پڑھ لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں. ہم کس مقدس سرزمین میں میں کھڑا ہوں یہاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 برس مکہ مکرمہ میں کہیں بھی کوئی قتال کی آیت، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. آپ کو ہجرت سے ذرا پہلے اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہا ہے اور وہ دعا قرآن کریم کا حصہ بنا دی گئی. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ سلطان نصیرہ کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
یا ولو کرہ المشرکون، 3 مرتبہ قرآن کریم میں یہ آیت رکھی اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ کا ذکر اس انداز سے اللہ کی زمین پر بیان کیا جائے گا، یہ ہے ذکر. میں نے سورہ فتح کی ایک آیت بھی تلاوت کی تھی پروگرام اس تقریر کے شروع میں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں روڈ میپ، وہ روڈ میپ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. کون ہے ساتھ؟ اصحاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی وہ اللہ سے راضی. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے شدید ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اگر اس آیت کو حفظ جا بنا لیا جائے تو کوئی 4 سدہ کا واقعہ نہیں ہونا. یہ اب میرا ذرا سا میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا فاروقی صاحب کی گفتگو. ہم عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عظمت مصطفیٰ میں اور آپ کیا بیان کریں گے؟ عظمت مصطفیٰ تو ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. غالب ثنائے خواجہ یزداں گزاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یہ غالب کہہ رہا ہے یہ. اور ہم بیان کرتے ہیں، ہم اگر پسینوں کے واقعات بیان کر کے اپنی مغفرت کے اسباب پیدا کر لیں تو یہ کردار امتی سے گریز کرنے کی کوشش ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نمازیں پڑھوانے کے لیے یا روزے رکھوانے کے لیے یا عمرے کروانے کے لیے یا حج کروانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. ان الحکم الا للہ، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام. ہم کیا بیان کریں گے؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جو وجہ وجود کائنات ہیں، جن کے بارے میں سرکار دو عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ اللہ رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، بالکل بھیجا. میں اور آپ امتی ہیں. کیا اس رحمت کا عکس مجھ سے اور آپ سے منعکس ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس رحمت کی علامت بنے ہوئے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پہ باعث کیا. یہ اخلاق حسنہ نہیں، اخلاق کریمہ نہیں، یہ اخلاق عظیمہ ہے. اخلاق حسنہ کیا؟ جتنا آپ نے مجھے نقصان پہنچایا میں نے اتنا بدلہ آپ سے لے لیا. اخلاق کریمہ یہ کہ آپ نے مجھے نقصان پہنچایا میں نے معاف کر دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق عظیمہ. اخلاق عظیمہ کیا؟ کہ آپ نے مجھے نقصان پہنچایا اور مجھے تکلیف دی، میں نے معاف بھی کیا اور آپ کے لیے اللہ سے دعا بھی کی. یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا میرے اور آپ کے اخلاق سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ ایک امتی کا کردار ایسا ہے تو ان کے رسول کا کردار کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ صرف پسینے کی باتیں کر لینا کافی نہیں ہوتا کہ وہ بس 7 نسلوں میں یا 12 نسلوں میں ایک بات چلی گئی. میرا کردار کیا ہے؟ اقبال کا بھی ذکر ہوا، بہت ذکر ہوا. اللہ اکبر. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا بگیر. میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سب اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں. از نگاہ مصطفیٰ بنا بگیر. مجھے اور آپ کو یہ اقبال کی طرح نہیں کہنا پڑے جو انہوں نے قلم بند کر دیا. مجھے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سسم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا کہ میرا امتی اور اس کا یہ کردار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ ڈوز اور ڈونٹس کی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو یہ بتانے اور یہ اس بات کو عملی شکل میں دیکھنے کے لیے مبعوث کیے گئے کہ ایسے بنو اور ایسے نہ بنو. میں اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آؤں جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نظر نہ آؤں جہاں وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے.
یہ ہے دین، اور یہ ہے دین کا ایسنس. یہ صرف یہ بات نہیں کہ پسینے کی شیشی بھر لی گئی اور 18 نسلوں تک وہ چلی گئی. میرا کردار، آپ کا کردار کیا ہے؟ ایک امتی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ابھی کہا، میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم وہ شفیع المذنبین ہیں. محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پہلے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے. ہاں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے پہلے پہنچوں گا. میں شفیع المذنبین ہوں نا. کچھ لوگ روک لیے جائیں گے تو میں انہیں چھڑانے کے لیے آؤں گا. میں انہیں چھڑانے کے لیے آؤں گا. تو مجھ سے میرے لوگ چھڑا لیے جائیں گے. مجھ سے میرے لوگ چھڑا لیے جائیں گے. میں کہوں گا تو میرے امتی ہیں. اللہ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی تبدیلیاں پیدا کی. دین میں کیسی خواہشات کو ہم دین بنا لیتے ہیں. خواہشات کو ہم دین بنا لیتے ہیں. ہم عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. کار نبوت باقی ہے. کار نبوت کیا کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن کے لیے جو عظمت مصطفیٰ کی بات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالی محبت کا اظہار کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے اور ہم درود بھیج رہے ہیں. ہم شریک ہوتے ہیں اس عمل میں، اس عبادت میں کہ جو عبادت اللہ کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن کیا تقاضا کیا ہے؟ 3 سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مختصر تلاش حق، تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق. بس یہ اختصار سے اگر کہا، اس کی جزیات ہیں بہت ساری. تلاش حق ہمارے پاس موجود ہے. اعلان حق، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں. ابلاغ کرنا ہے. روڈ میپ کیا ہے؟ اگر حل کوئی پیش نہیں کرتا، وہ اس نظریے کو زہر فراہم کر رہا ہے اور اس نظریے کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ اس نظریے کو مہلک بنا رہا ہے جو حل پیش نہیں کرتا. حل کیا ہے؟ اقبال کا ذکر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ ہے وہ کردار جو اقبال کہتا ہے. اقبال تو وہاں کہہ رہا ہے نا کہ عروج عالم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. تو یہاں ایک بات کر رہا ہے کہ ایک مرد مومن ہوتا کیا ہے. اور تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، ہم تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو یہ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم کون سی امت ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارا مقام مسلم. ہم مقام مسلم کو سمجھ سکے ہیں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونا انبیاء کی خواہش رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب خود بخود عطا کر دیا. تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس منصب پر فائز ہیں؟ یا صرف ہم نے یہ بات کر لی کہ آپ کے پسینے کی شیشی بھر لی جائے اور 18 نسلوں تک خوشبو چلی جائے. یہ شہادت گہے الفت میں قلم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حالانکہ حاضرات پہ ذرا تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. چارسدہ کا واقعہ اور بہت سے واقعات. دیکھیے میں سولوشن حل ایک مجھے پہنچنا ہے منزل پر. وہ منزل کیسے؟ میں کراچی سے چلا، ایئرپورٹ پہنچا، جہاز میں بیٹھا، جدہ آیا، جدہ سے میں مکہ گیا. یعنی پورا مجھے ایک روڈ میپ بنانا پڑتا ہے نا. اس طرح سرکار دو عالم، اچھا تمام رشد و ہدایت کے سلسلے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، آپ نے روڈ میپ ترتیب دیا، حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کا کیا حکمت امت مسلمہ میں موجود ہے؟ کیا ہم حکمت کو استعمال کر رہے ہیں یا ہمیں حکمت کے استعمال سے گھن آنے لگی ہے؟ ہم ذہنی طور پر کیا بانجھ ہو گئے ہیں؟ ہمارا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کچھ ہوتی ہے شارٹ ٹرم پلاننگ، کچھ ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ، کیا ہم نے اس پر کام کیا ہے؟ من حیث المجموع یا من حیث الامہ ہم انٹلیکچوئل بینکرپسی کا شکار ہیں۔ بہت پھیل جائے گا موضوع، میں پاکستان پہ آ جاتا ہوں۔ یہاں بھی محبتوں کا ذکر ہوا، اطہر بھائی نے بھی نظم سنائی، سبحان اللہ، پاکستان مہاماری۔ میں تو پاکستان محبتوں کا مرکز نہیں کہتا، میں تو اطہر بھائی میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا اظہار ہے۔ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں جب پاکستان قائم ہو رہا تھا تو کیسے قائم ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ مدینے کے بعد پہلی ریاست دل کا لگام مداخلہ بین الناس، ابھی کسی نے بات کی تھی یہاں پر، تو دل کا لگام مداخلہ بین الناس، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دلوں کو پھیرتا ہے اللہ۔ تو پاکستان کا ایسے ہی پاکستان، میری پچھلی تقریریں بھی جو یہاں ہوئی ہیں انہیں بھی شاید آپ کو آپ کے حافظے کا حصہ ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہہ کر گیا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جناب والا یہ دیکھیے تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ حالانکہ میں کوئی طوطے کی فال نکالنے والا اس انداز کی بات نہیں کرتا، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی، وہاں پر خورشید بھی اس پروگرام میں تھے اور شاہد نہیں بھی بہت سارے لوگ تھے، کہ آپ یہ دیکھیے، بلکہ حامد اسلام نے پھر میرے جملے کوٹ کیے کہ آپ نے کہا تھا کہ 2015 2014 سے بہتر ہوگا، 2016 2015 سے بہتر ہوگا۔ میں آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ آنے والا کل دیکھیے پاکستان بہت آگے ہے، اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رائے نہ چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس جو مسائل ہیں، جو مسائل پاکستان کے حوالے سے دیکھیے، ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز فکر ہوتا ہے عاقلانہ، اور ایک انداز فکر ہوتا ہے والہانہ، عاشقانہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر میرا انداز فکر عاقلانہ ہے تو مجھے جو میرا دوسرا بھائی ہے، جن کے تعلق سے فرمایا انما المؤمنون اخوہ کی بات، میرا دوسرا مسلمان بھائی اگر اس کا انداز عاشقانہ ہے تو مجھے اس پر امپوز ہونے کی یا اس کو غلط کہنے کی کوئی اجازت میرا دین نہیں دیتا۔ اور اسی طرح جس کا انداز عاقلانہ ہے، یہ عاشقانہ ہے، وہ دوسرے کو برا نہیں کہے۔ محترم حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یہاں بھی باندھے، آپ نے ہاتھ یہاں بھی باندھے، آپ نے ہاتھ کھول کر بھی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اپنے محبوب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہاں جملہ مکمل نہیں ہو رہا، اگلی بات سن۔ اختلاف ہو جاتا ہے نا کہ آمین بالجہر ہو گئی، نہیں بالجہر نہیں ہونی چاہیے، رفع الیدین ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے، کسی کی نیت پہ شک کرنے والے؟ نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات بھر عبادتیں فرماتے تھے تو آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم پیروں کی جانب نہیں دیکھتے، ہم پیروں کے ورم کی طرف نہیں دیکھتے، حالانکہ ہماری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے قدموں میں پہ ورم تھا، کیا ہمارے قدموں پہ ورم ہے؟ نہیں،
میں ہاتھوں کو چیک کر رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہیں. یہ ہوتی ہے بات جو تشدد پہ اکساتی ہے، اور اس تشدد پہ اکسانے کا بہترین ذریعہ شریعت ناشناس مفتی ہے. جو نام مراد خدا بندی سے واقف ہے، معاف کیجیے گا، اور یہ میں من حیث المجموع بات نہیں کہہ رہا. ایسا ہم جب کہتے ہیں کہ یار آج کل کیا زمانہ آ گیا ہے کہ آب کعبہ بگڑا ہوا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برق جنبش قلم ایک خط تنسیق کھینچ دیا جائے، ایسا نہیں ہے کچھ. لیکن مجموعی طور پر اگر وہ علماء کون ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ختم نبوت ہو گئی، اب تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں. علماء ہے نا وارث. علماء کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس علم ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل آپ گفتگو فرما رہے صحابہ سے، اور موضوع گفتگو علم. ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام. آپ فرمایا. اب قرآن سے جوڑ دیتے ہیں اس بات کو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایسا ہی ہے نا، اللہ کی خشیت انہی کے دلوں میں دل میں ہوتی ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں. یعنی خوف خدا بندی کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. کیا ہم معرفت خدا بندی کے جو دعوے کرتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے؟ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی میں دو آیات پیش کرتا ہوں. ما قدر اللہ حق قدر. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، درد ہے دل میں. اللہ تعالیٰ فریاد کر رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ یہ اتنا بڑا لفظ بیان کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں، کیونکہ میرے دل پہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ماں قدر اللہ کا قدری، کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ ہم اپنے کسی دوست سے کہیں کہ اچھا عباسی صاحب، حامد اسلام صاحب، یار آپ نے میری قدر نہیں کی، میرا جو مقام تھا آپ نے اس کو نہیں کہا. اللہ کو یہ کہنا پڑ گیا، اللہ کو یہ کہنا پڑ گیا. ٹو کٹ اٹ شارٹ، سرکار قرآن کریم کی دوسری آیت پیش کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور یہ یہاں تو عربی جاننے والے بہت لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے لغت دیکھی کہ یار یہ جو مہجور ہے نا، یہاں تو ہم یہ ادب سے وابستہ لوگ بہت ہیں. یہاں پر ہجر آیا، ایک اونٹ کے چاروں پیر باندھے گئے مختلف ستونوں کے ساتھ. ایک اونٹ کے چاروں پیر باندھے گئے ستونوں کے ساتھ، چاروں پیر، اور اس اونٹ نے ان چاروں ستونوں سے اپنے پیروں کو چھڑا لیا. اس سے مہجورہ کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے، یعنی قرآن کریم سے گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن، گر تو بھی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہے تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر تو زندہ رہے. تو یار ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن سے ہجرت کر لی ہم نے. طریقہ کار تمسک بالقرآن اور تلاش حق، اعلان حق، نفاذ حق.
بات شروع ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں نہیں رک جاتی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہیں نہیں رک جاتی بات، آگے بڑھتی ہے رفتہ رفتہ. جب آگے ہم آ جاتے ہیں، میں ابھی بات کر رہا تھا ہجرت ہو رہی ہے، 13 برس کہیں کوئی اجازت نہیں دی جاتی، ہاتھ باندھ کے رکھو، جیسے ہی مدینہ پہنچتے نہیں ہیں ابھی وہی آ جاتی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. آپ دیکھیے کیسے باتیں آگے ہوتی ہیں، ایک حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کر رہے ہیں. تو کیا سیرت سے ہم استنباط کر رہے ہیں؟ آج صبح ہم بات کر رہے تھے، ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو میں ایک بات میں نے کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا صبح، کہ دین کوئی مستقل نظام نہیں دیتا، دین کوئی مستقل نظام نہیں دیتا. دین وہ شخص پروڈیوس کرتا ہے جو قرآن اور سیرت کی روشنی میں اس عہد کے مطابق ایک نظام قائم کرے، نظام قائم کرے. آج 1450 سال بعد ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کر رہا ہے. عقل کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے. 14,000 سال بعد بھی قرآن امامت کرتا رہے گا، نسل انسانی، شعور انسانی قرآن کے پیچھے چلتے رہے گا. لیکن قرآن کو جسے ہم کہتے ہیں کہ عہد کا لفظ کیسے آئے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تفقہ فی الدین. دین کس کا نام ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ دین حالات حاضرہ سے دین اصولوں کو جوڑنے کا نام ہے. دین کبھی بھی کسی بھی معاشرے کے عقلی معیارات کے خلاف نہیں جاتا. آج یہ بات ہم سوال اٹھاتے ہیں، میں 3 باتیں یہاں کرتا ہوں. آج ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ فری بینکنگ ہونی چاہیے، انٹرسٹ فری اکانومی. ہاں بالکل، قرآن کریم کیسی کیسی وعید ہے، فاظنوا بحرب من اللہ ورسولہ، نہیں چھوڑتے سود کو، تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اللہ کے رسول سے. بالکل ٹھیک ہے. کہنا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے. کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں، سرکولیشن آف ویلتھ اکانومی کا اصول ہے. بالکل بالکل ہے. میں نے قرآن کریم سے ڈیرائیو کر کے ان اصولوں کو سسٹم لے کر زمین پر نافذ کیا، یا میں صرف یہی ایک بات کہہ کے خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے قرآن میں لکھا. قرآن کو کیسا مسلمان مطلوب ہے؟ قرآن کو پورے قرآن کریم میں اسٹیٹ کا سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ کہیں نہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 41 الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا ادارہ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اب اس کے لیے منارکی ہوگی، اس کے لیے ڈکٹیٹوریل سسٹم ہوگا، پریزیڈنسی ہوگی، پارلیمنٹری سسٹم ہوگا، یا اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ میں اور آپ طے کریں گے، یعنی اس عہد کا انسان طے کرے گا. آج 2016 میں ہم اور آپ طے کریں گے. 3016 میں جو اس عہد کا انسان ہوگا وہ قرآن سے اصول لے کر اپنے عہد کی مناسبت سے ان اصولوں کو ان کو ایسیملیشن ہوگی، ان کو کنورٹ کرے گا. یہ کام نہیں ہو رہا. اکنامک سسٹم کیا ہے؟ میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ کوئی ایسی تھیوری پیش کرنا جو تھیوری ناقابل عمل ہو، اس نظریے کے لیے ہلاکت خیز سامان. میں کوئی ایسی بات کہہ کے چلا جاؤں یہاں کہ جس پر جو ناممکن العمل ہو. ہمارا دین ناممکن العمل کوئی بات نہیں کہتا. ان الدین عند اللہ الاسلام. طریقہ کار کیا ہے؟ سوشل سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ اکنامک سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ پیرلل بینکنگ سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ کہاں ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. آپ کو موقع ملتا ہے دنیا بھر میں جانے کا، مجھے بھی اللہ نے کچھ مواقع دیے دنیا بھر میں جانے کے. جو ریسرچ اسکالرز ہیں، مسلمان ریسرچ اسکالر، کہاں ہے؟ کیا کام ہو رہا ہے؟ امریکہ میں، انگلینڈ میں، ٹرکی میں، ملیشیا میں، کہاں ہے؟ آج
آپ کے دل میں یقیناً ہوگی یہ بات. اگر نہیں ہوگی تو یہ آپ کو جان کر خوشی بھی ہوگی اور افسوس بھی ہوگا. خوشی اس بات کی کہ اسلامی بینکاری کم از کم ہو تو رہی ہے کہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی بینکاری کہاں ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ اسلامی بینکاری کہاں ہو رہی ہے؟ جہاں ہماری انویسٹمنٹ ہمارے جو ریزرو میں موجود ہے سنگاپور. ہمارا پیسہ مسلمانوں کا پیسہ بھی کہیں اور نہ چلا جائے. سنگاپور میں سب سے زیادہ ریزرو ہمارے جمع ہے. انویسٹمنٹ وہاں ہو رہی ہے. کیا ہم نے کوئی جیسے میں نے ابھی کہا کیا پیرالل اکنامک سسٹم دیا؟ نہیں دیا. ہمیں کس چیز میں الجھا دیا گیا؟ آمین آمین بھی جہاں ہے وہ بھی ہے نہیں ہے. میں ایک بات کہتا ہوں میں کچھ برس سے یہ بات جہاں جدہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں. یہ جیسے اقبال نے کہا نا یہ امت خرافات میں کھو گئی, حقیقت روایات میں کھو گئی. اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے تھا؟ مقام مسلم ہے کیا؟ ہم نے جہاں تبلیغ کا عمل رک جاتا ہے, جہاں تبلیغ کا عمل رک جاتا ہے وہاں تکفیر کا عمل شروع ہوتا ہے. کیا بات بہت بڑی بات ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس کو جوڑ دے قرآن کریم کی اس آیت سے. جب مجھے ایک آیت پہنچا دو میری, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا میں پہنچا رہا ہوں؟ 470 کا واقعہ ہو, یہ APS کا واقعہ ہو, کیا تشدد کی کوئی بھی کارروائی پاکستان میں ہو, میں آپ کو ڈنڈے کے زور پر اپنی مرضی کی ہدایت دینے پر مصر ہوں. اپنی مرضی کی ہدایت دینے جس کے مجاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں. اب میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم سے 2 دلیل لاتا ہوں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ سب جانتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تذکیر کے لیے بھیجا ہے. لست علیہم بمسیطر, ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے پیغام پہنچ جائے, لوگوں کو ہدایت مل جائے, لیکن جب ہدایت نہیں پاتے تو آپ کو افسوس ہوتا. بلکہ ایک اور آیت یاد آئی, اللہ کا باخر نفس کا اللہ یکون مومنی. اللہ اکبر, آپ اپنی جان دے دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ جان دے دیں گے اپنی؟ اپنا کام پہنچانا. انک لا تہدی من احببت, جنہیں آپ چاہتے ہیں نا کہ ان کو ہدایت مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم ہے, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا. یہ اللہ فرما رہا قرآن کریم میں, قیامت تک کے لیے آیت لگ دی گئی. اب یہ کام ہمیں کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی شاید پڑھی تھی کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ. ایک بات کر جناب والا, یہ دیکھیے یہ معاملہ ہے, یہ ہے دین, یہ ہے دین کے تقاضے, یہ ہے دین کا ایسنس, یہ ہے دین کی روح, یہ ہے دین کا پیغام, اور میرا ہے وہ کردار. میں آپ کو ہدایت دینے کے بعد رات کو اپنے گھر میں مصلی بچھا کر آپ کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعاؤں بھی ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, اور اس میں میری کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہے, اور نہ میرا کوئی مسلکی مزاج ہے کہ میں اپنے مسلک کے اے اللہ تو اسے میرے مسلک کا بنا دے. ایسا نہیں. اے اللہ تو اسے مسلمان بنا, سچا پکا مسلمان بنا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو یعنی حقیقت کبریٰ جسے کہتے ہیں, مجھے یقین ہو گیا, میرا تعلق کسی مسلک سے ہو, مجھے یہ یقین ہے کہ حقیقت کبریٰ تک رسائی صرف میری ہے, آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور یہی ایمان آپ کا بھی. ہم تو یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ ہے قرآن کہ یہ کون ہوتے ہیں مسلمان, ان کا کردار کیا ہوتا ہے.
ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، بولے انما المؤمنون اخوہ کی بات ہوئی. مجھے پیاس لگی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں. سبحان اللہ، یہ قرآن کا تقاضا ہے. تو قرآن مجھے اور آپ کو دیکھنا کیسا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دیکھنا کیسے کیا چاہتے ہیں؟ یا صرف یہ کہ شفیع المذنبین؟ یقیناً ہے، یقیناً ہمارا سب سے بڑا اثاثہ حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے، لیکن وہ کردار پورے قرآن کریم میں اور آپ جانتے ہیں یہ بات کہ جہاں کہیں الا الذین آمنوا کی بات ہوئی، کہیں ایسا نہیں کہ وہاں میرے صالحات کی بات نہ ہو. تو صرف ایمان کی بات نہیں ہوتی، عمل صالح نہیں ہوگا تو کیسا ایمان، کیسا میرا ایمان. تو عمل صالح اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اپنے آپ کو ترجیح نہیں دینی ہے کبھی بھی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر کے خدا حافظ کہوں گا، بہت وقت شاید لے گیا میں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں صحابہ ہم اور آپ جانتے ہیں سب، ہم نے بہت پڑھا ان کے بارے میں، آپ سب نے، ہم نے سب نے. آپ نے اور ہم نے کبھی زندگی میں یہ بات نہیں پڑھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حدیث کی کمپائلیشن کے لیے کوئی بڑا کام، کوئی چیز ایسی کوئی سامنے آئی ہو، نہیں آئی سامنے. لیکن جب بھی خالد بن ولید کا ذکر ہوگا، سیف اللہ، شجاعت، تلوار، کیا کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے یہ فرمائی کہ تم نے تو بیٹھ کے کاغذ قلم حدیثیں جمع کر لی، اصل چیز تو ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں جانا، تلوار کے دوڑ دکھانا، آپ مارنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ قتل بھی ہو سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیا کاغذ قلم بیٹھ کر؟ نہ کبھی آپ نے اور ہم نے یہ بات پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی کہ خالد بن ولید تم جو چلیں گے تلوار لے کر تم لڑ لیے. اصل چیز یہ ہے کہ جو علمی ذخیرہ ہے اس کو محفوظ بنانا، میں نے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا. اصل کام تو میرا ہے، تمہارا کیا کام؟ ایسا ہر آدمی سے مراد ہر مسلمان اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. دوسرے کے ایمان کو چیک کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ میں آپ کے ایمان کو چیک کروں، آپ میرے ایمان کو چیک کریں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ آپ میں ایسے ہیں، بلکہ سب ایسے ہوں گے یقیناً کہ جو مجھ سے زیادہ دین سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میرا دعویٰ ہے، لیکن یہ دعویٰ میں اپنے پاس رکھوں کہ میں اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. میں اپنے دین پر جان دینا، مر مٹنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. لیکن یہ اعزاز آپ کے پاس بھی حاصل ہے، آپ مجھ سے کم نہیں. یہ سوچ اگر امت کے پاس نہیں آئے گی تو امت تفرقوں میں بڑھتی چلی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا واپس، قرآن کریم کا واقعہ ہے، تو حضرت موسیٰ قوم بڑھ گئی. شرک بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون بھائی سے بھی کہا کہ تم سے میں نے کہا تھا قوم سنبھالو، تم نہیں روک سکتے تھے. میں روک سکتا تھا. قرآن کیا کہتا ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ لیکن اگر میں روکتا قوم میں تفرقہ پیدا ہو جاتا. قوم کو تفرقے میں نہیں ڈالنا ہے. آج پورے عالم اسلام میں آج کے جو تازہ واقعات ہیں، میں کیا بیان کروں یہاں، اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں. عرب عجم، وہ آخری خطبہ وہ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ آخری خطبہ ہمیں یاد نہیں. ہمیں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم بھول گئے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے پیمانہ. دنیا بڑی آج دورے ہو رہے ہیں کس طرح عمر کے قریب لایا جائے، لیکن سیاسی بنیاد پر مفادات.
پہلا مفاد اور پہلا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور میرے اور ہر عمل اور آپ کے ہر عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ نگاہوں سے دیکھیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پہنچتا ہے. تو جب امت کی زبوں حالی پر آپ کا حال برا نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے حصے کا کام کرنے سے گریز کرتے ہیں. انتم العالون ان کنتم مومنین، قرآن کریم کا وعدہ ہے نا، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یہ پلجال حق و وضاحت باطل ان الباطل کانا ظہور کا ایک دم نہیں ہو جاتا. اس کے لیے بڑی دینی پڑتی ہیں قربانیاں، تب جا کر بات آتی ہے. پھر جا کے بات ہوتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کے لیے پورا ایک پروسیس ہے یہ. تب جا کر کنڈل ہوتا ہے، تب جا کر آخری خطبہ دیا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جا کے یہ پوچھتے ہیں اللہ اکبر، کیا گفتگو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہاں پہنچا دیا. یبلغ الشاہد الغائب، پہنچا دو اس تک جو یہاں موجود نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ پیغام پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے. تو پیغام کو پہنچانا ہے، آگے بڑھانا ہے. اقبال نے ایک بات فرمائی تھی، لکھی ہے اقبال نے، ایک دو جملے بلکہ میں دیتا ہوں اقبال کے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان ہے. دوسری بات یہ کہ اسلامک جورسپروڈنس اس پر کام کیا جائے، وہ مجدد پیدا کیے جائیں جو عہد سے دین کو جوڑیں، عہد کو دین سے جوڑیں. ایک اور جگہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی. اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں سے اللہ کے جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے کر اس کائنات کو اور خوبصورت بنا کے چلا جائے. کیا ہم، اور یہ انتہائی سیکولر اپروچ ہے. ابھی ونس آف گاڈ کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں پر ونس آف گاڈ ہے، یہاں پر رسول نہیں آئے. لیکن دیکھیے کتنی بڑی بات، فوکس کرنا ہے کہ میرا ہدف کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اللہ ہے کیا، اللہ کا جمال کیا ہے. اللہ کا جمال کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے جمال کو حاصل کر کے مجھے کائنات کو بنانا ہے خوبصورت. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے جنت میں رکھا گیا تاکہ آدم اور حوا یہ دیکھ لیں کہ جنت ایسی ہوتی ہے اور زمین کو جنت بنا خدا.